تھوڑی سی اس کی بایوگرافی ہو جائے. ان کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ ہے 15 اپریل اور 1858. میرے سے یہ تقریباً 101 سال پہلے پیدا ہوئے. میری 1959 ہے, ان کی 1858 ہے. ان کی 15 اپریل ہے اور میری 10 اپریل ہے. ٹھیک ہے. تو فرانس میں پیدا ہوئے. اور ان سے 1 سال پہلے آگسٹ کامٹے جو وہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے, جہانی ہو چکے تھے. جہاں اس دنیا میں چلے گئے. ٹھیک, فارسی کا لفظ ہے دور کے لیے, نزدیک کے لیے. چیز چیز جہانی اس جہان میں چلے گئے. ٹھیک ہے, وہ گئے. ٹھیک ہے, ان کے جانے کے 1 سال بعد یہ دنیا میں آئے. اور یہ پھر 1917 تک 1917 تک انہوں نے مطلب ہے زندگی گزاری ہے دنیا کے اندر. pertain to a Jewish family. مذہبی اعتبار سے ایک یہودی فیملی سے تعلق رکھتے تھے. ان کے انسیسٹر بڑے جو تھے وہ اسی مذہب کے پریسٹ کہہ لیں, جسے رابی کہہ لیں اسے, یا جو ہمارے ہاں ایک مطلب ہے مولوی عالم کہہ لیں, اس کا مقام ہوتا ہے. تو جیوش میں ان کو بھی وہ ایک مطلب ہے مقام حاصل تھا, یعنی مذہبی گھرانہ تھا ایک طرح سے مطلب. ٹھیک ہے. اب وہ ابتدائی تعلیم جی مجھے اس بارے میں تو آگاہی نہیں ہے. یوٹیوب پہ سرچ کیجیے گا, ان کی اذان کو دیا ہوتا ہے, وہ اس کے اندر کچھ بولتے ہیں, ان کے الفاظ اپنے ہیں بہرحال. لیکن ظاہر ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تعلق رہا ہے ان کا. جی جی ویری سملر. تو بہرحال ایک الہامی مذہب تو تھا نا. ٹھیک ہے, کرسچینٹی ہو گئی, اس طرح اپنا یہ یہودیزم ہو گیا مثال کے طور پر. موسیٰ علیہ السلام کی قوم, عیسیٰ علیہ السلام کی قوم. ٹھیک ہے, تو انبیاء ماسلف سے تعلق تھا. اب یہ تحریف مثال کے طور پر انہوں نے اپنا کوئی طریقہ ایجاد کر لیا, یہ ان چیزوں کو مطلب انہوں نے وہ امینڈمنٹ کر لی اتنی کہ اصل چیز جو ہے نا وہ اب شاید ملنا مشکل ہو جائے گا. تو اس اعتبار سے ان کا ایک چونکہ مذہبی گھرانہ تھا. ٹھیک ہے, اس کے والدین بھی خواہش یہ رکھتے تھے کہ اس کو بھی ادھر لایا جائے. ابتداء انہوں نے وہی چیزیں اس کو بھی مطلب سکھائیں کہ بڑا ہو کے یہ بنے, لیکن اس نے اپنی لائن ایک طرح سے چینج کر لی اور یہ ایک مطلب سوشالسٹ بن گیا. ٹھیک ہے, اور ظاہر جو بھی سوشلسٹ ہوگا اس کی جمع خرچ جو بھی ہے وہ سارے کے سارا سوسائٹی کے حوالے سے. وہ بڑا کینلی آبزرو کرتا ہے کہ یہ جو چینج آ رہی ہے معاشرے کے اندر کیوں آ رہی ہے, پہلے کیسے تھا, اب کیسے ہو گیا, آگے جا کے کیسا ہوگا. تو وہ جو پچھلے مطلب ہم نے پڑھا ہے اس کے متعلق, ابن خلدون کے متعلق یا اگسٹ کامٹے کے متعلق, تو اس میں یہ اگر دیکھا جائے تو ہی واز ویری امپریسڈ بائی اگسٹ کامٹے, کیونکہ اس نے جو پازیٹیوزم کی تھیوری دی تھی وہ یہی تھا کہ یہ حقائق جو ہیں
ٹھیک ہے، ان کو درک کیا جائے، صرف زبانی جمع خرچ نہ ہو یا ایک چیز امیجن کر لی ہم نے اور اس پر ڈٹ جائیں، بلکہ نہیں، اس کو پروو کیا جائے۔ جب وہ چیز اصالتاً پروو ہو جائے گی تو اس کو امپلیمنٹ کرنے میں آسانی ہوگی، بجائے اس کے کہ ہم خیالات کی دنیا میں رہیں، بلکہ پریکٹیکلی اس کو معاشرے میں ہم امپلیمنٹ کریں اور اس سے سوسائٹی کو ہم اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ پازیٹیوزم کا بہت زیادہ حامی تھا کہ صرف تھیوری پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا چاہیے معاشرے کے اندر۔ نہیں، ان کا یہ تھا پازیٹیوزم یعنی کسی چیز کا اثبات، عربی میں اگر یا اردو میں کہیں، کسی چیز کو ثابت کرنا، پروو کرنا۔ ٹھیک ہے، مثال ایک نظریہ میرے ذہن میں آیا، اس پہ میں نے ریسرچ کی، پریکٹیکلی میں نے اس کو پرکھا اور اس کے بعد مجھے تسلی ہوگی ہاں جی جو کچھ میں نے سوچا تھا وہ واقعی ایسا ہی ہے۔ تو یہ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو صرف خیالی دنیا میں نہ رکھا جائے، بلکہ اس کو واقعی مطلب میں ایک سائنس کی طرح ٹریٹ کیا جائے، ایک نالج کی طرح، اس کے بھی پرنسپلز ہوں اور اس کو معاشرے پر لاگو کیا جائے، اس کو امپلیمنٹ کرایا جائے، تاکہ جو صورتحال معاشرے کی ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے۔ تو اس نے اس کو بہت زیادہ مطلب ہے لائک کیا آگسٹ کامٹے کو، وہ فرینچ سے آلریڈی، اس وجہ سے بھی، اور انہوں نے اس چیز کو مطلب ہے نا اس اسٹیج پہ لا کے چھوڑا تھا کہ اب میں خیالی چیزیں نہیں ہوں گی، بلکہ آپ کو اس کو عملی طور پر ایک علم کا وہ ماخذ قرار دینا ہوگا، اس کو ثابت کرنا ہوگا، اور پھر اس ثابت شدہ چیز کو ایک قانون یا اصول بنا کر معاشرے پر لاگو کرنا ہوگا۔ تو بہرحال اس نے فلسفے میں بھی کافی دلچسپی لی، پھر یہ کسی یونیورسٹی میں مثال ہے اس کو سوشالوجی کے لیکچرر بھی مقرر ہوئے، پھر انہوں نے اپنی اس تحقیق سے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اس علم کو بھی باقاعدہ طور پر جیسے باقی علوم ہیں، ان کے اعداد و شمار ہیں، ان کو اکٹھا کیا جائے، ان کو انالائز کیا جائے، اس سے کوئی رزلٹ نکالا جائے اور پھر اس کو مطلب معاشرے کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا، ان کے دور میں ایک تو انقلاب فرانس جو ہے، اس کے بعد وہاں پہ حالات کافی مطلب مخدوش رہے، جیسے آج کل غزہ کا معاملہ ہے، جس نسل نے وہ ساری چیزیں دیکھی ہوں گی تو اس کا بیہیویئر جب وہ مختلف ہوگا دوسرے بندے سے، تو وہ جو سینیریو تھا وہاں پہ اس سے وہ کافی مطلب ہے نا امپریس تھے۔ تو اس دور میں کچھ خودکشی کا رجحان جو ہے نا بہت زیادہ تھا۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پوری دنیا سے اس کا ڈیٹا جمع کیا کہ خودکشی سوسائڈ کیوں ہو رہی، وہ جو فیگرز تھے ان پر انہوں نے پھر اس چیز کو انالائز کیا، تجزیہ کیا۔ تو انہوں نے کچھ اسباب جو ہیں وہ ایکسپلین کیے کہ معاشرے کے اندر یہ رجحان کیوں زور پکڑ رہا ہے، یا کس وجہ سے کوئی فرد جو ہے وہ سوئسائڈ کی طرف جاتا ہے۔ تو بایوگرافی میں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں، میں چاہ رہا ہوں ٹائم بھی اتنا ہی ہے، چلے کم از کم ٹاپک تھوڑا سا جی اس کو ہم انشاءاللہ کور کر لیتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک یعنی درکھیم کے نزدیک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ماڈرن سائنس ہے سوشالوجی، ٹھیک ہے، جس میں سماجی ادارے جو ہیں ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے، ان کی اسٹڈی کی جاتی ہے۔ اب سماجی ادارے کیا ہیں ہمارے، ہمارا کلچر، ہمارا مذہب، ہمارے انسٹیٹیوشنز، چاہے معیشت کے حوالے سے ہوں، تعلیم کے حوالے سے ہوں، ان کا ایک سائنٹیفک طریقے سے جو ہے نا اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔
تو وہ اس کو پھر ہم جو ہے نا وہ ریفارمز کی طرف لائیں، کیسے حالات پیدا کیے جائیں کہ جس میں معاشرہ اسٹیبلٹی کی طرف جائے، انتشار ختم ہو۔ تو ان کے نزدیک سماجی اداروں کا انہوں نے مطالعہ کیا اور سماجی حقائق کو زیر بحث لائے۔ ان کے مطابق سوشالوجی کو سماجی مسائل کے حل میں استعمال ہونا چاہیے، اور وہ بھی ایک سائنٹیفک طریقے سے، اندھا دھند نہیں، باقاعدہ ایک مطلب فلو کے ساتھ۔ پھر ہر سائنس یا علم کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس کے ذریعے معلومات جمع کی جاتی ہیں، یعنی ان کے نزدیک سائنٹیفک میتھڈ کیا تھا اس کے حوالے سے یہ معلومات مستند بھی ہوں اور بااعتماد بھی ہوں، ان میں ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ سوشالوجی میں معلومات سائنسی بنیادوں پر حاصل کی جاتی ہیں۔ عمرانیات میں کسی واقعے کے رونما ہونے کے متعلق حقائق کو تجرباتی یعنی امپیریکل یا حقیقی، آبجیکٹیو، منطقی، لاجیکل اور باضابطہ یعنی سسٹمیٹک طریقے سے اس کو جمع کر کے اور پھر اس پورے پروسیس سے گزر کے انالائز کرنے کے بعد مشاہدات، تجربات کا نچوڑ جو ہے اس کو لینے کے بعد کچھ اٹل قوانین بنائے جائیں، ان کو پھر یہاں استعمال کیا جائے کہ ہم سوسائٹی کو کیسے اچھے سے اچھا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ان کا جو سب سے یعنی جو تھیوری ان کی زیادہ پاپولر ہوئی وہ سوسائڈ ہے، خود کشی۔ میرے خیال میں ہم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا خودکشی کیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر اسپیکٹ سے، ٹھیک ہے، چاہے کوئی غربت سے تنگ آ کے کر رہا ہے، کوئی جنت کے شوق میں کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جی کہتے ہیں کچھ فتوا لگا ہوا ہے کہ جو خودکشی کرتا ہے اس کا جنازہ نہیں ہوتا۔ وہ مختلف، جی ہاں، وہ جن کے لیے کر رہا ہوتا وہ کہتے ہیں سب ٹھیک ہے جی، اس نے بالکل ٹھیک کیا جی۔ اب یہاں وہی بات آ گئی کہ وہ تو کوئی بھی بندہ اپنے آپ کو ختم کر لے، وہ اب وہ خدا اور بندے کا معاملہ ہے، وہ ہمارا جی۔ یہ وہ والی جو ہے نا جو آگے ہم پڑھیں گے، یعنی اثار کے طور پہ ملک کی خاطر، ٹھیک ہے، کسی نیک مقصد کی خاطر، کسی اعلیٰ گول کے حصول کے لیے۔ اب یہ نہیں کہ ہر بندہ اٹھے اور وہ جناب کہے کہ جی میں جو کہہ رہا ہوں بس تم جا کے شروع کر دو، ایسا نہیں۔ تو بہرحال یہ اس کی ریسرچ جو تھی وہ بہرحال ویلڈ ہے اس حوالے سے کہ اس نے یہ وجہ بتائی ہے کہ یہ لوگ کرتے کیوں، اس کا تھیم یہ ہے، اسے اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ غلط کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے، یا اس نے کوئی مذہبی نقطہ نظر جو ہے نا وہ بیان نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے یعنی اس کے پیچھے جو موٹو بتایا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ سوئسائڈ کرتا ہے، خودکشی کرتا ہے، تو یہ اس کا تنہا اس کا فعل نہیں ہے، بلکہ اس کا معاشرہ بھی ذمہ دار ہے، یعنی جو کچھ بھی اس پہ گزری ہے تعلق تو بہرحال معاشرے سے ہی ہے۔ اب جو وہ اس پوزیشن تک گیا ہے تو وہ سبب کیا بنا، اس کو اس نے تھوڑا سا انالائز کیا اور کچھ کیٹیگریز بنائی کہ بھائی کچھ لوگ اس لیے کرتے ہیں، کچھ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں اور کچھ اس طرح سے کرتے ہیں۔ تو آپ بور بھی نہ ہوں، خودکشی ایک بندے کے متعلق ہی اس نے بہت سارا کھانے کا سامان اٹھایا ہوا اور ناراض ہو کے نہ بولو میں جا رہا ہوں، میں نے اپنے آپ کو ٹرین کے نیچے دے دینا، میں جا رہا ہوں، خودکشی کرنے جا رہا ہوں۔ اسی کسی نے کہا اتنا کھانا کس لیے لے جا رہا ہے؟ بولا گاڑی لیٹ بھی تو ہو سکتی ہے، بھوکا رہوں گا کیا؟ ٹھیک ہے۔ تو
یعنی ایک بندہ ارادے سے جانتا ہے کہ میرے اس عمل کے نتیجے میری جان جا سکتی ہے، یہ سوسائڈ ہے، چاہے وہ ڈائریکٹلی ہو چاہے انڈائریکٹلی ہو۔ ڈائریکٹلی تو یہ ہے کہ جیسے میں نے زہر پی لیا جی، ٹھیک ہے جی ہاں، تو میں تو اس دور کا سکرات ہوں، مجھے زہر نہ دو، میں تو احساس کی تلخی ہی سے مر جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو کسی نے زہر پی لیا، اس نے جان دے دی، ٹھیک ہے، یہ ڈائریکٹ ہے، اسے پتہ ہے کہ میں پی ہی اس لیے رہا ہوں پیڈک، مجھے اب نہیں جینا ہے۔ سیکنڈلی انڈائریکٹلی اس کو بھی پتہ ہے کہ مثال ہم اکثر روڈ غلط کراس کر رہے تھے، ٹھیک ہے، اب تو زیبرا کراسنگ بھی ختم ہو گئی اور وہ سگنل بھی ہم ایسے توڑتے ہیں ایک عام سے کامن سا معاملہ ہے۔ اب خدا نخواستہ ایسے میں کچھ ہو جاتا ہے تو میں نے وائلیشن کی ہے، سیفٹی کی وائلیشن کی، لا کی وائلیشن کی، میں نے رولز کی وائلیشن کی، اس کے نتیجے مجھے نقصان پہنچ سکتا ہے، جبکہ مجھے باؤنڈ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ رولز اس لیے بنائے گئے ٹریفک کے، آپ اس کی پابندی کریں، انہی چیزوں سے بچنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ ایسے میں اگر کوئی انسان اس طرح سے اپنے آپ کو انوالو کر لیتا ہے، اس کو کچھ ہو جاتا ہے، اس حادثے کے نتیجے میں اس کی جان چلی جاتی ہے، تو یہ ایک انڈائریکٹلی بھی سوئسائڈ والی بات ہو جائے گی جی۔ ایکسیڈنٹ تو یہ ہو گیا، ٹھیک، مقصد یہ ہوا کیوں ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر میں تھوڑی احتیاط کر جاتا تو میں بچ سکتا۔ ہاں اتفاق سے بندہ اپنے رول ریگولیشن کی پابندی کرتے ہوئے جا رہا ہے، کوئی اور آ کے اس کو مطلب وہ کرتا ہے، وہ ایک مطلب دوسرا میٹر ہوگا، لیکن میں نے خود اس رول کی پابندی کی ہے یا نہیں، اگر میں وائلیٹ کر رہا ہوں تو نتیجہ مجھے خرابی کی صورت میں مل سکتا ہے۔ انہوں نے اس چیز کو یعنی یہ بتایا کہ سوئسائڈ جو ہے اس کا رجحان بڑھنے کا جو اصل سبب ہے وہ یہ ہے کہ انسان اگر معاشرے سے کٹ جائے، آئسولیٹ ہو جائے، تنہائی کا شکار ہو جائے کسی وجہ سے، تو اس کے پیچھے حقیقت میں معاملات کچھ اور ہوں گے، وہ یوں نہیں ہو گیا اور پھر آ جائے گا کہ سارا ہی شہر اس کے جنازے میں تھا شریک، سارا ہی شہر اس کے جنازے میں تھا شریک، تنہائیوں کے خوف سے جو شخص مر گیا، تو وہ زندہ تھا، کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اب وہ سارے چلے آ رہے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو آبزرو نہیں کرتے، ایون اب تو یہ معاملہ آ گیا ہے گھر کے اندر بھی اگر دیکھ لیں تو ماں باپ کو بچے کا ہوش نہیں ہے، یا مثال ہے آیا رکھ دی، وہ دیکھ بھال کر رہی ہے جی، وہ اپنے کام پہ فار ٹائم بینگ وہ آئے سامنے ہوئے اور بس جی ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ وہ جو بچے کا وہ خلا ہے جس چیز کو وہ محسوس کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جو اسے چاہیے وہ ہم نہیں دے پا رہے، وہ ہے توجہ، ہم نے نہیں دی، نتیجتاً وہ سپریشن کا شکار ہوتا چلا جائے گا، آئسولیٹ ہو جائے گا، اور پھر وہ اپنی دنیا میں مگن ہو جائے گا۔ اب وہ صرف اس دائرے میں گھوم رہا ہے، اسے نہ آپ سے سروکار ہے نہ میرے سے سروکار ہے، اس کی اپنی ایک الگ دنیا بن گئی، وہ چیز اس کو جو ہے نا مسلسل پھر اریٹیٹ کرے گی، اور جتنا اس کا معاشرے سے سوسائٹی سے آئسولیشن بڑھتا چلا جائے گا اتنی اس کے اندر مایوسی، ٹھیک ہے، ایک نا امیدی۔ تو وہ مین سبب یہ بتا رہا ہے کہ خودکشی کرنے والا اگرچہ ذمہ دار تھا اپنی جان لینے کا، لیکن اگر ہم اس جدید ٹرم میں بات کریں تو کوئی سائیکیٹرک مثال ہے اگر، ٹھیک ہے، وہ اس کو صرف نفسیاتی معاملہ قرار دے گا کہ جی اس کا ذہنی خلل تھا، اس نے وہ کر دیا، یوں کر دیا، اس کے نتیجے میں اس نے وہ اس کے خلاف ہے، تو نہیں، اس کا سبب معاشرہ بنا ہے،
اگر معاشرہ اس پہ توجہ دیتا، مثال اس کی کوئی ریکوائرمنٹ تھی، کوئی نیڈ تھی، اس کو پوری کر دیتا، اس کو جوڑتا ساتھ میں، تو شاید وہ یہاں تک اس نیج تک نہ جاتا کہ اسے اپنی جان دینے کی ضرورت پیش آتی۔ اور ہم اب تو قرب و جوار میں دیکھ رہے ہیں، یعنی اتنا نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اگر ہم اپنی موجودہ ٹرم میں بات کریں، اپنے معاشرے کے حوالے سے بات کریں، تو حقیقت یہ ہے کہ اس وقت فلاں نے نہر میں چھلانگ لگا دی، اور پھر نہر سے بات یاد آ گئی، اسی طرح کو بندہ اس نے کہا جی میں جا رہا ہوں خودکشی کرنے کے لیے، وہ گھر والے پیچھے بھاگے، اس نے جناب وہ مثال ٹرین کا وہ پل تھا اسے چھلانگ لگا دی، تو کچھ اس کو بچانے کے لیے کود گئے، تھا بہت ہیلدی، بہت موٹا تھا، تو اس کو پکڑ کے لائے، بولا بچ تو گئے انہوں، اس نے کہا میں تو بچ گیا ہوں، جو میرے نیچے آیا تھا اس کا پتہ کرو اس کا کیا حال ہوا۔ تو مقصد یہ کہنے کا، بندہ جب تنہائی کا شکار ہوگا، مایوس ہوگا، ٹھیک ہے، تو پھر وہ انگزائٹی اس کی بڑھے گی، اور جناب ایک عجیب سی کیفیت اس کی، فرسٹریٹ ہوگا۔ اس کے نتیجے میں تو ان کا جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی سوسائٹی سٹیبل ہے، وہاں پہ تمام ویلیوز آپ کے سمجھ لیں کہ سسٹم، لا، نارمز، ٹھیک ہے، مورز، ساری چیزیں اگر ویل سیٹلڈ ہیں تو کبھی بھی وہ اس نوبت تک نہیں جائے گا۔ لہٰذا سوسائٹی کا اسٹیبل ہونا ضروری ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ جو ہے وہ جڑا رہے گا آپ سے، مثال اس کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے، پوری ہو گئی، تو شاید وہ اس کیفیت سے نکل آئے۔ اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یہ ماہرین نفسیات نے بورڈ لگا رکھے ہوتے ہیں، کوئی دن منایا جاتا ہے خاص طور پر ایسے افراد کا جو ذہنی مریض بن جائیں، کہ بھائی ان پہ توجہ دیجئے، ان کو بھی ٹائم دیجئے، ٹھیک ہے۔ اور حقیقت میں وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر سر لاسٹ ٹائم ہمیں خودکشی کی ہے تقریباً کچھ نامور شخصیات نے، جیسے جاکر کریم کے بھائی تو انہوں نے خودکشی کری، پیسہ بھی جمع بہت زیادہ تھا، تو معاشی طور پر تو وہ جو ہے کہ ناکام ہی تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ریزن بہت سارے ہو سکتے ہیں، غالباً آپ میں نام لینا شاید مناسب نہ ہو، ٹھیک ہے، سندھ سے بلانگ کرتے تھے، لینڈ لارڈ آدمی تھے، ویل سیٹلڈ تھے، ٹھیک ہے، منسٹر بھی رہے ہیں کسی دور میں، ٹھیک ہے، بہرحال رات گئی بات گئی، ہاں۔